الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا عنوان بہت ہی مختصر وقت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بیان کرنا ہے۔ میں اس قابل تو نہیں کہ ان کی شہادت کا جو المناک واقعہ اس کو بیان کر سکوں اور اس پر لمبے وقت کے لیے لب کشائی کر سکوں، تو بہت ہی مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے ان کی شہادت کا مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کر میں اجازت چاہوں گا۔ جب بھی کوئی شرم و حیا پہ دیوان لکھے گا، جب بھی کوئی شرم و حیا پہ دیوان لکھے گا، لازم ہے کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ میرے بھائیوں دوستو، میں تاریخ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ تاریخ نے ہمیں بتایا کہ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی 3 دن بند رہا۔ آپ کو کوفہ کے شیعوں نے آل سمیت شہید کر دیا تو ہم نے تسلیم کیا۔ مگر میرے بھائیوں، تاریخ کا مزید مطالعہ کریں تو نظر آتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی شہادت مظلومانہ یا دردناک نہیں، بلکہ جب ہم 10 محرم کی طرف جاتے ہوئے راستہ میں 18 ذی الحج کی تاریخ پڑھیں تو ایک ایسی شہادت دکھائی دیتی ہے جس میں شہید ہونے والے کا نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جی ہاں، وہی عثمان جنہیں ہم ذو النورین کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم داماد مصطفیٰ کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم ناشر قرآن کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم خلیفہ سوئم کہتے ہیں، وہی عثمان جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا سارا خرچہ اٹھاتے ہیں، وہی عثمان جس کی حفاظت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجتے ہیں، وہی عثمان جسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ داماد کہتے ہیں۔ خیر، یہ باتیں تو آپ کو علماء خطبہ حضرات بتاتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان کی شان تو بیان کی جاتی ہے، حضرت عثمان کی سیرت تو بیان کی جاتی ہے، حضرت عثمان کی شرم و حیا کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کے قبل از اسلام اور بعد از اسلام کے واقعات سنائے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ کہ ان کی مظلومیت کو بیان نہیں کیا
کیا جاتا۔ میرے بھائیوں، ان کی دردناک شہادت کا قصہ عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا۔ تاریخ کی چیخیں نکل جائیں اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت کا ذکر کیا جائے۔ کوئی عالم یا خطیب نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ عثمان وہ مظلوم تھا جس کا کئی دن پانی بند رکھا گیا۔ آج وہ عثمان پانی کو ترس رہا ہے جو کبھی امت کے لیے پانی کے کنویں خریدا کرتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قید میں تھے تو پیاس کی شدت سے جب نڈھال ہوئے تو آواز لگائی، ہے کوئی جو مجھے پانی پلائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو وہ مشکیزہ لے کر علی عثمان کا ساقی بن کر پانی پلانے آ رہے ہیں۔ ہائے ہائے، آج کربلا میں علی اصغر پر برسنے والے تیروں کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشکیزے پر برسنے والے تیروں کا ذکر نہیں ہوتا۔ باغیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشکیزہ پر تیر برسانے شروع کیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا امامہ ہوا میں اچھالا تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑے، اور کل قیامت کے روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو شکایت نہ لگا سکیں کہ اللہ میرے اونٹ جب پیاسے تھے تو تیری مخلوق سے مجھے کوئی پانی پلانے نہ آیا۔ کربلا میں اگر آل حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساقی حضرت عباس تھے تو مدینہ میں آل عثمان کے ساقی حضرت علی تھے۔ اس عثمان کو 40 دن ہو گئے ایک گھر میں بند ہوئے جس عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی تھی۔ آج وہ عثمان کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا جس کی محفل میں بیٹھنے کے لیے صحابہ جوک در جوک آیا کرتے تھے۔ کئی دن گزر گئے، اس عثمان کو کھانا نہیں ملا جو اناج سے بھرے اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ آج اس عثمان کی توہین کی جا رہی ہے جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ آج اس عثمان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا جس ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی، جس سے قرآن لکھا تھا، ہائے عثمان میں نقطہ دان نہیں، میں عالم ہوں جو تیری شہادت کو بیان کروں اور دل پھٹ جائیں، آنکھیں نم ہو جائیں۔ آج اس عثمان کے جسم پر برچھی مار کر لہو لہان کر دیا گیا جس عثمان نے بیماری کی حالت میں بھی بغیر کپڑوں کے کبھی غسل نہ کیا تھا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر کو ٹھوکریں ماری جا رہی ہیں۔ 18 ذی الحج 35 ہجری ہے، جمعہ کا دن ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روزہ کی حالت میں قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے۔ باغی دیوار پھلانگ کر آتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک کو کھینچتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں۔ ایک باغی پیٹھ پر برچھی مارتا ہے، ایک باغی لوہے کا آہنی ہتھیار سر پر مارتا ہے، ایک تلوار نکالتا ہے، حضرت عثمان کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ قرآن سامنے رکھا تھا، خون قرآن پر گرتا ہے تو قرآن بھی عثمان کی شہادت کا گواہ بن گیا۔ عثمان زمین پر گر پڑے تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹھوکریں مارنے لگے جس سے آپ کی پسلیاں تک ٹوٹ گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ باغیوں کے ظلم سے شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد بھی باغیوں کو ظلم ختم نہیں ہوئے۔ تحریر لمبی ہوتی ہے اور میں ان مظالم کو بیان کرنے ہمت بھی نہیں رکھتا، بات کو مختصر کرتا ہوں۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے پھر اس میں بہار آئی۔ مدینہ منورہ جنت البقیع میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار مبارک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے